اللہ رب العزت آپ سب پر کرم نوازی فرمائے، مہربانی فرمائے۔ یقین جانیے آپ لائق سب تحسین ہیں جو لوگ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، حضور کی کچہری سجا کے بیٹھے ہیں۔ یقین جانیے میرا ایمان ہے کہ آج ہم نے جو حضور کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اس پاک مہینے کے صدقے میں حضور ہمارے اوپر ضرور کرم فرمائیں، کیونکہ ہمارا تعلق اس نبی سے ہے کہ جنہوں نے شب معراج بھی اپنی امت کو نہیں بھلایا، جنہوں نے 1400 کسی نے پوچھا نا کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ محبت تجھے بتاؤں کہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھ 1400 سال پیچھے جا کے کہ مدینے میں ایک ہستی سجدے میں گر کر نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یار سجدے میں گر کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، امت گناہ گار ہے، امت خطا کار ہے، امت سیاہ کار ہے، یا الہی امت کو بخش دے، امت کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ تھوڑی بات ہے، اس کو کہتے ہیں سچی محبت، اس کو کہتے ہیں نبی کا ہم سے پیار۔ آپ دیکھ لیں کہ حضور کا ہمارے ساتھ کتنا پیار ہے، اور ہماری حضور کے ساتھ کتنی عقیدت ہے، ہماری حضور کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ یہی بات آج اس ربیع الاول شریف کے مہینے میں جو میں نے آپ کو درس دیا ہے کہ خدا را قرآن کی طرف آئیے، خدا را حدیث کی طرف آئیے، عاجزی انکساری پیدا کیجئے، توبہ کیجئے، نماز پڑھا کیجئے، تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ نور عطا ہو جائے، آپ کے اندر جو ہے حضور کا عشق عطا ہو جائے۔ یقین جانیے زبانوں سے اقرار کر لینا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ جب دل جو ہے وہ تصدیق کرے، جب دل سے آواز نکلے۔ ہمیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے بڑا وقت نکل آتا ہے تو نبی کی بارگاہ میں عرض گزاری کرنے کے لیے یا حضور کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ یہ ہماری جو ہے سب سے بڑی کمزوری ہے، سب سے بڑی جو ہے ہمارے اندر خامی ہے۔ قرآن پڑھا کریں، سب سے بڑی بات گھر میں قرآن پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، جیسے ہمارے اوپر حالات آ چکے ہیں مالی طور پر، جسمانی طور پر اور آسمانی طور پر، جو قدرتی آفات ہم پر نازل ہو رہی ہیں، جو زمینی آفات ہم پر نازل ہو رہی ہیں، یقین جانیے اب بھی امت مسلمہ اگر سمجھ جائے تو وہ بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ قرآن ضرور پڑھا کریں، چاہے روز کا ایک پاؤ ہی پڑھیں، ایک ربع ہی پڑھیں، آدھا سپارہ پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں تاکہ ہمارے اوپر جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کرم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے ہم کلام ہونا ہو، بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھے۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام سے ہم کلام ہونا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ حضور کی حدیث پڑھے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے ولیوں سے ہم کلام ہونا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کا کلام پڑھے۔ تو اللہ کے ولیوں کا جو کلام ہوتا ہے، دیکھیں اگر کسی شخص کو قرآن نہیں سمجھ میں آتا تو وہ سمجھ آ بھی نہیں سکتا اتنی جلدی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کا جو فہم ہے، جو اللہ کا ادراک ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ اتنا گہرا، اتنا عمیق، اتنا دقیق ہے کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی شرح میں جانا پڑے گا، اس کی تفسیر میں جانا پڑے گا، اور اللہ کے کلام کی سب سے بڑی تفسیر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے کہ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی وضاحت فرمائی، اور بہت سارے مفسرین نے
تفسیر بالماسور کی ہے، یعنی کہ قرآن کی جو تفسیر کی ہے اس میں احادیث کا ذکر کیا، تو نبی کریم علیہ القرآن کی تفسیر اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک حضور کی حدیث سے استفادہ نہ کیا جائے، حضور کی حدیث نہ پڑھی جائے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضور کی حدیث، اب حضور کا جو کلام ہے، حضور کا جو ادراک ہے، حضور کا جو فہم ہے، وہ بھی عام بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب اس کو کیا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کو سمجھنے کے لیے اللہ کے ولیوں کا کلام پڑھے گا۔ جب وہ اللہ کے ولیوں کا کلام پڑھے گا تو اس سے اس کو حدیث کی سمجھ آنی شروع ہوگی۔ جب اس کو حدیث رسول کی سمجھ آنی شروع ہوگی تو پھر اس کو قرآن کی سمجھ آنی شروع ہوگی۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت اختیار کرنی چاہیے کہ جو بزرگان دین ہمیں جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچا دیا کرتے ہیں۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ عرض کر کے تو بات کو جو ہے وہ مکمل کر دوں گا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے، حضرت بہلول۔ اب حضرت بہلول جو تھے وہ بغداد میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دیا کرتے تھے، بغداد میں بیٹھ کر وہ فتویٰ دیا کرتے تھے ہارون الرشید کے زمانے میں، توجہ کرنی ہے، قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اب ایک دن انہوں نے دل میں خیال کیا کہ بھی اتنا عرصہ ہو گیا قرآن پڑھاتے، اتنا عرصہ ہو گیا حدیث پڑھاتے، تو کوئی قرآن والا نہیں ملا، حدیث والا نہیں ملا۔ اب یہ بات سوچتے سوچتے انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو کسی ولی کامل کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب وہ گئے ایک ولی کامل کی بارگاہ میں، بزرگ کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ حضور اتنا عرصہ ہو گیا اللہ کا دین پڑھاتے ہوئے، نبی کا فرمان پڑھاتے ہوئے، تو کوئی حضوری نہیں ہوئی، تو کوئی کرم فرمائیں کہ کوئی حضوری عطا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بھی اچھا ٹھیک ہے۔ اب یہ بات جس وقت انہوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا بھئی ایسا کرو۔ اب وہ بزرگ جو تھے نا مرشد، وہ توتلے تھے، توتلی زبان میں وہ بولتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ بچے تم نہ درود پتہ کرو۔ اب اس نے کہا، اب حضرت بہلول پوچھتے ہیں کہ حضور کون سا درود پڑھا کروں؟ ارے بھائی کوئی سبھی درود پڑھ لیا کرو۔ توتلے جو تھے توتلی زبان میں بولتے ہیں بھائی توئی سبھی درود پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا حضور کون سا پڑھا کرو؟ ارے بھائی چلو ایسا پڑھ لیا کرو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، بارک وسلم وصلی علیہ، جس طرح کہ توتلے بولتے ہیں۔ عام بندہ تو نہیں، خیر توتلوں کی زبان میں پورے طور بول سکتا۔ اچھا، اب وہ جس وقت انہوں نے سنا، حضرت بہلول نے، وہ آئے، آ کے انہوں نے دل میں کہا کہ مرشد تو چلو توتلی زبان میں پڑھتے ہیں، میں اپنی صحیح زبان میں درود پڑھوں گا۔ انہوں نے درود پڑھنا شروع کر دیے صحیح زبان میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک سال پڑھا، توجہ کرنی ہے، ایک سال پڑھا، حضوری نہیں ہوئی۔ شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ حضور آپ نے سبق دیا تھا پڑھنے کے لیے کہ بھی حضوری ہو جائے گی، ایک سال پڑھا تو کچھ نہیں حاصل ہوا۔ اچھا بھائی تم کیا پڑھتے تھے؟ جی حضور میں درود پڑھتا تھا۔ بھائی کون سا درود پڑھتے تھے؟ اس نے کہا جی حضور میں نے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ ادے بھیا ایتے نہیں پلتے، ایتے پلتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اب وہ توتلی زبان، انہوں نے دل میں سوچا بھی شیخ تو چلو توتلے ہیں، میں تو صحیح پڑھوں۔ اب انہوں نے پھر جا کے پڑھنا شروع کر دیا ویسے ہی، اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک سال پھر پڑھا، حضوری پھر نہیں ہوئی۔
پھر دوبارہ سال بعد شیخ کی خدمت میں جاتے ہیں، حضرت بہلول کہتے ہیں کہ حضور وہ حضور ہی نہیں ہوئی۔ کہتے بھائی تم نے کیسے کیا پڑھا؟ جی حضور آپ نے کہا درود پڑھو۔ بھائی تم نے کیسے پڑھا؟ جی میں نے پڑھا جی اللہم صلی علی سید عجب بھیا ایسی نہیں ایتے نہیں پلتے ایتے پلتے ہیں، توتری زبان میں پھر پڑھ کے سنایا۔ اب حضرت بہلول نے پھر ویسے جا کے پڑھنا شروع کر دیا اللہم صلی علی۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ بھی جیسے شیخ پڑھتے ہیں کیوں نہ ویسے پڑھا جائے۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ جیسے شیخ پڑھتے ہیں کیوں نہ ایسے پڑھا جائے۔ توتلی زبان میں بیٹھ کر درود پڑھنا شروع کیا جیسے شیخ پڑھتے تھے۔ رات ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی۔ حضور علیہ السلام سامنے جلوہ فرما ہے، کھڑے ہیں کہ حضرت بہلول کہتے ہیں میں نے سلام کیا تو حضور نے منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں گھبرا گیا، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کو گستاخی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ بہلول تجھے اپنے علم پہ بڑا ناز ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ جب تو نے اپنی زبان استعمال کی، تو نے میرے دوست کے پڑھائے طریقے سے، میرے غلام کے پڑھے طریقے سے کیوں نہیں پڑھا؟ تجھے کیا معلوم کہ جب وہ مجھ پر اپنی توتلی زبان میں درود پڑھتا ہے مجھے وہ کتنا ہی اچھا لگتا ہے، مجھے وہ کتنا ہی اچھا لگتا ہے جب وہ مجھ پر توتلی زبان میں درود پڑھتا ہے۔ تو بہلول تجھ پر افسوس، صد افسوس کہ تجھے ہمارے یار کے پڑھنے کا طریقہ پسند نہیں آیا۔ بہلول تجھ پر افسوس، صد افسوس۔ اب یہ جو اعیان ثابتہ کی آواز ہوتی ہے یہ کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ اب جس وقت حضرت بہلول قدموں میں گر کر رو رہے ہیں، حضور کہتے ہیں بہلول تجھ پر افسوس، تجھ پر صد افسوس۔ اب اسی روئی جا رہے ہیں تو روتے روتے وہ بیدار ہو گئے تو آنکھوں سے آنسو اسی طرح جاری۔ اب جس وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو وہ بڑے جو تھے وہ پریشان اٹھے تو غمگین ہیں، روئی جا رہے ہیں، یا رسول اللہ معاف فرما دیجئے، یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، یا رسول اللہ رحمت فرما دیجئے۔ رو رہے ہیں۔ صبح ہوئی، فجر کا وقت آیا، لوگوں نے کہا کہ قبلہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز والا ہی مجھ سے ناراض ہو گیا میں نے کس کی نماز پڑھنی، جاؤ چلے جاؤ، مجھ پر تو اللہ کا نبی افسوس کر رہا ہے۔ میرے تو کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں حضور کی کہ حضور فرماتے ہیں بہلول تجھ پر افسوس، صد افسوس، افسوس، صد افسوس۔ میرے کانوں میں آوازیں گونج رہی ہیں۔ حضرت بہلول روئی جا رہے ہیں، نماز کا وقت گزر گیا، کپڑے پھاڑے، گریبان چاک کیا، جنگل میں نکل گئے، صحرا میں نکل گئے، رونا شروع کر دیا۔ وہاں پر صبح بھی روتے، شام دوپہر روتے، شام روتے، ہر وقت روتے ہی رہتے۔ لوگوں نے کہا کہ بہلول پاگل ہو گئے، بہلول پاگل ہو گئے۔ اب عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ بات عشق سے شروع ہوئی تھی تو اب جس وقت یہ بات سامنے آئی تو وہ کانوں میں جو آواز تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو گئی، تو آہستہ آہستہ طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آنا شروع ہو گیا۔ اب وہ ایک دن وہ حضرت بہلول جو تھے وہ خلیفہ ہارون رشید کے رشتہ دار بھی تھے۔ ان کی ایک بیوی تھی خلیفہ ہارون رشید کی، اس کا نام تھا ملکہ زبیدہ۔ وہ ملکہ زبیدہ جو تھی وہ حضرت بہلول کی بڑی عزت کرتی تھی، جبکہ ہارون رشید جو تھا وہ حضرت بہلول کو ذرا ٹھٹھا کیا کرتا تھا، مذاق کیا کرتا تھا۔ یہ درویشوں کے ساتھ مذاق کرنا جو ہے نا یہ بھی بڑا مہنگا پڑ جایا کرتا ہے کبھی کسی نہ کسی وقت۔ اور میری بات یاد رکھیے گا کہ درویش کو کبھی آزمایا نہیں کرتے، درویش کو کبھی آزمایا نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک بات آپ کو بتلا دوں، سبق کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ ایک دن اب وہ صحرا میں بیٹھا کرتے تھے، مٹی سے انہوں نے وہاں پہ مکان بنانے، مٹی کا گھر انہوں نے بنانا، پھر ڈھا دینا، مکانا پھر ڈھا دینا۔
ایک دن وہ مٹی کے ساتھ گھر بنا رہے تھے مٹی کا وہاں پہ، تو وہاں سے ملکہ زبیدہ اور خلیفہ ہارون الرشید کا گزر ہوا۔ اب حضرت بہلول وہاں پہ بیٹھے مٹی کے ساتھ مکان بنا رہے، مٹی کے ساتھ کھیل رہے، تو وہ پوچھتی ہے، خلیفہ ہارون الرشید پوچھتا ہے کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھی کرنا کیا ہے؟ اب وہ ہارون الرشید پوچھتا ہے کہ بھی پہلے والے حالت میں ٹھیک تھے یا اب یہاں پہ حالت میں ٹھیک ہو؟ پہلے تم وہاں پہ آئے، تمہارے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرتے تھے، اب تم جو ہے یہاں صحرا میں بیٹھے ہو، بیابان میں بیٹھے۔ تو اس نے کہا حضرت بہلول نے کہ جب میں وہاں بغداد کی منبر پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دیا کرتا تھا تو اس وقت مجھے صرف قرآن و حدیث ہی پڑھانا آتا تھا، میں صرف قرآن و حدیث ہی سامنے رکھ کر اس کو پڑھایا کرتا تھا، لیکن جب سے میں یہاں کر بیٹھ گیا ہوں مجھے قرآن والا اور حدیث والا خود مل گیا، مجھے قرآن و حدیث والا مل گیا۔ اب وہ چونکہ ٹھٹھے کے موڈ میں تھا، اس نے کہا بھی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھی کرنا کیا ہے؟ اب وہ ملکہ زبیدہ کہتی ہے خلیفہ ہارون الرشید کو کہ چلو خلیفہ چلیں، درویشوں کے ساتھ ٹھٹھا نہیں کرتے، درویشوں کے ساتھ مذاق نہیں کرتے۔ اب وہ کہتی ٹھہر جو میں جاننا ہے جنہ درویش ہے۔ اب وہ خلیفہ ہارون الرشید اس کو کہتا ہے کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھی جنت میں مکان بنا رہا ہوں۔ جنت میں مکان بنا رہا ہوں۔ اب وہ مذاق کے موڈ میں تھا، اچھا، اس نے کہا جنت میں مکان بنا رہے ہیں، کتنے کا مکان ہے؟ کتنے کا مکان ہے؟ اس نے کہا بھی بیچو گے بھی؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا۔ اس نے کہا بھی کتنے کا مکان ہے؟ اس نے کہا بھی 1 دینار کا یہ مکان بیچوں گا، 1 دینار کا یہ مکان بیچوں گا۔ ساحل سمندر کے قریب بیابان میں بیٹھ کر وہ بنا رہے تھے، تو دریا کے قریب، تو انہوں نے کہا کہ جی بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کبھی جنت میں مکان بنا رہا ہوں، کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا بھی 1 دینار کا۔ اب وہ ہارون الرشید نے اس کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا، نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، آدھا دینار لے لو، چلو 1 درہم لے لو، آدھا درہم لے لو، پونا درہم لے لو، چلو آدھا دینار لے لو۔ مذاق کرنا شروع کر دیا اس کے ساتھ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا جی اچھا ٹھیک۔ اب وہ حضرت بہلول کہتے ہیں درویشوں کی ایک اپنی ادا ہوتی ہے، حضرت بہلول نے کہا نہیں 1 دینار میں بیچوں گا، اس سے کم میں نہیں۔ اس نے کہا جی اچھا۔ اب وہ بی بی زبیدہ جو تھی، ملکہ زبیدہ، وہ آگے بڑھی، اس نے 1 دینار جو تھا نا وہ جیب میں سے نکالا، اس نے کہا جی حضور یہ جو ہے یہ مکان جو ہے وہ مجھے دے دو۔ اب اس نے حضرت بہلول نے وہ دینار جو تھا وہ پکڑا، دریا کی طرف اچھال دیا، دریا کی طرف اچھال دیا، اور اس مٹی کا جو مکان بنایا تھا چھوٹا سا، اس کے اوپر لکھ دیا قصر زبیدہ، قصر زبیدہ۔ اب وہ جس وقت اپنے محل واپس آ گئے، رات ہوئی، سو گئے، تو اب خلیفہ ہارون الرشید خواب میں دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھتا ہے خواب میں کہ وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اس کو دفنا دیا گیا، اس کا موجود اٹھا، اس کے موجود نے پرواز کی، وہ پل صراط پہ چلا گیا، جنت میں پہنچ گیا۔ اب وہ جنت میں ٹہل رہا ہے تو اس نے ایک بہت بڑا محل دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا قصر زبیدہ۔ کیا لکھا تھا؟ قصر زبیدہ۔ ابھی یہ تو میری بیوی کا محل ہے۔ اب وہ اندر جانے لگے تو دربانوں نے روک لیا، اس نے کہا بھی تم کہاں؟ اس نے کہا بھی یہ میری بیوی کا مکان ہے۔ اس نے کہا بھی دنیا میں ہوگی، بیوی ہوگی، ہمیں نہیں پتا کہ تمہاری وہ بیوی ہے کیا ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ اس مکان کی مالک جو ہے، اس محل کی مالک جو ہے وہ ملکہ زبیدہ ہے، یہ دروازہ بند ہے، وہ آئے گی تو یہ دروازہ کھلے گا۔ اب وہ بادشاہ تھا، مملکت اسلامیہ کا وہ خلیفہ تھا، اس نے کہا جی کہ میں تو جاؤں گا۔ اب وہ جب دھکے سے اندر جانے لگا تو دربانوں نے، فرشتوں نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا۔ اب جس وقت دھکے دے کے نکالا تو وہ گھبرانے لگ پڑا، تو گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔
گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی. جس کے وقت گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ جناب بڑا گھبرایا. اس نے اٹھا کے پسینے سے وہ شرابور ہوا تو اس نے اٹھ کے ملکہ زبیدہ کو اٹھایا. ملکہ نے کہا بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میں نے یہ خواب دیکھا. تو ملکہ زبیدہ نے کہا، اس نے کہا بھی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ درویشوں کے ساتھ ٹھٹھا نہیں کرتے، درویشوں کے ساتھ مذاق نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب اکثر فرماتے ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے میرات العاشقین سامنے لگی ہوئی ہے، اس کو آپ پڑھیں تو اس میں لکھتے ہیں آپ کہ باغور جو مستوں کو دیکھیں قطرے میں سمندر ہوتے ہیں. باغور جو مستوں کو دیکھیں قطرے میں سمندر ہوتے ہیں، ظاہر میں گدڑی پوش ہیں جو اکثر وہ قلندر ہوتے ہیں. باغور جو مستوں کو دیکھیں قطرے میں سمندر ہوتے ہیں، ظاہر میں گدڑی پوش ہیں جو اکثر وہ قلندر ہوتے ہیں. ہستی سے بدلتے ہیں یوں ہی ایک اور تبدل آتا ہے. ہستی سے بدلتے ہیں یوں ہی ایک اور تبدل آتا ہے. نہ غیر کی دنیا ہوتی ہے نہ مسجد و مندر ہوتے ہیں. نہ غیر کی دنیا ہوتی ہے نہ مسجد و مندر ہوتے ہیں. اور دلشاد یہ بزم رندہ ہے، دلشاد یہ بزم رندہ ہے. یہاں ضعف دل کی بات نہ کر، یعنی کہ یہاں کمزور دل کی بات نہ کر، بے یقینی کی بات نہ کر، یقین پختہ رکھ. دلشاد یہ بزم رندہ ہے، یہاں ضعف دل کی بات نہ کر. اس محفل کی میں پی پی کر کمزور تونگر ہوتے ہیں. اس محفل کی میں پی پی کر کمزور تونگر ہوتے ہیں. باغور جو مستوں کو دیکھے قطرے میں سمندر ہوتے ہیں، ظاہر میں گدڑی پوش ہیں جو اکثر وہ قلندر ہوتے ہیں. ہستی سے بدلتے ہیں یوں ہی ایک اور تبدل آتا ہے. نہ غیر کی دنیا ہوتی ہے نہ مسجد و مندر ہوتے ہیں. وہ اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں. ملکہ زبیدہ نے کہا، اس نے کہا بھی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ درویشوں کو نہیں چھیڑا کرتے، درویش کے ساتھ ٹھٹھا نہیں کرتے. اب وہ خلیفہ ملکہ زبیدہ نے کہا اچھا صبح چلیں گے پھر. اب وہ خلیفہ ہارون الرشید تیار ہوا، دوبارہ حضرت بہلول کے پاس چلا گیا. وہ پھر مٹی سے کھیل رہے ہیں. اب خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ اے بہلول کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بھی جنت میں مکان بنا رہا ہوں. اس نے کہا بھئی اب اس نے کہا بھی اس نے اب 1 دینار جو تھا نا آگے رکھ دیا. اب حضرت بہلول نے اٹھایا تو دینار جو تھا نا اٹھا کے ہارون الرشید کی طرف پھینک دیا. ہارون الرشید کی طرف پھینک دیا. اس نے کہا بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا بھی میرا ایک جنت میں مکان دے دو. تو حضرت بہلول نے کہا کہ آج ہارون الرشید کل والا ریٹ نہیں ہے. آج کل والا ریٹ نہیں ہے، کل والا دام نہیں ہے آج. اس نے کہا جی آج کیا ہے؟ اس نے کہا جی اگر تم جنت میں مکان لینا چاہتے ہو تو اپنی آدھی سلطنت جو ہے وہ مجھے دے دو. اپنی آدھی سلطنت مجھے دے دو اور جنت میں مکان لے لو. اس نے کہا بھی یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی کل تو تم نے 1 دینار میں ملکہ زبیدہ کو جنت میں مکان دے دیا اور آج تم مجھ سے میری آدھی سلطنت مانگ رہے ہو، کیوں؟ اس نے کہا بھی بات یہ ہے کہ کل والا ریٹ اور تھا، آج والے دام اور ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ کل جو ملکہ زبیدہ نے سودا کیا تھا وہ انڈٹھا سودا کیا تھا. ملکہ زبیدہ نے کل جو سودا کیا تھا وہ انڈٹھا سودا کیا تھا. تم دیکھ کر سودا کر رہے ہو. دوستو بات ایسی ہے، ویکھڑ نالوں منن یوکھا تے منن نالوں ویکھڑ. جنہ ویکھ لیا نالے من لیا تے پھر ہے کادا کھکھن. ہاتھ مرشد دے ہاتھ وچ دے کے تے پھر بھی پوچھدا لکھن. چشتی مرشد نال ایسا جڑ جا جویں آٹے نال پلیتھن. چشتی مرشد نال ایسا جڑ جا جویں آٹے نال پلیتھن. کیونکہ ویکھن نالوں منن یوکھا تے منن نالوں ویکھن. تے جن ویکھ لیا نالے من لیا تے پھر ہے کادا کھکھن. ہاتھ
مرشد دے ہاتھ وچ دے کے تے پھر بھی پوچھتا لکھن چشتی مرشد نال ایسا جڑ جا جویں روٹی نال پلیٹھن کیوں اس واسطے کہ جڑی میں گل عرض کیتی ہے کہ جڑے جان دے نے وہ بول دے نہیں جڑے جان دے نے وہ بول دے نہیں تے جڑے بول دے نہیں وہ جان دے نہیں الف میم اولے میم الف اولے لوکی رمز توحید پچھان دے الف میم اولے تے میم الف اولے لوکی رمز توحید پچھان دے نہیں کہ کی آکھیا کہ اپنی آدھی سلطنت مجھے دے منگی کیڑی شے جڑی محبوب سی جڑی انہوں پسند سی کہ دوستو بات ایسی ہے کہ جب تک اپنے آپ نو اپنی ذات نو نبی دے اتے قربان نہ کیتا جاوے اپنے ہونے نو ختم نہ کیتا جاوے اس وقت تک نبی دی ذات دا عشق عطا نبی دی ذات دا عشق کدوں عطا ہوندا ہے جدوں بندے دے اندر عاجزی انکساری آ جائے علم دی ابتدا کی ہے الف علم دی ابتدا کی ہے الف درویش کی سکھاؤندا ہے درویش کہندا ہے کہ علم دی ابتدا الف ہے تے الف دس دی ہے الف کہندی ہے کہ آلف الف دس دی ہے آلف دوستو جب تک لفیا نہ جاوے اس وقت تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوندا اے جڑا میرا آج دا تانوں سبق سی کہ دوستو اپنے اعمال درست کرو نماز پڑھو قرآن پڑھو اور توبہ استغفار کرو اور اس دے نال جڑا ہے حضور دے نال عشق رکھو اور عشق اوپروں نہیں اپنی جان نالوں ود کے اے بھی نہیں کہ بھئی گل ہے کہ پہلے اپنا کام کر لیے اس تو بعد حضور دا کام عشق جڑا ہے وہ دیکھ لیں گے حضور دی ڈیوٹی دے لیں گے پہلے حضور دی ڈیوٹی اور اس دے نال جڑی قابل غور چیز ہے جڑی میں تھوڑے سامنے عرض کرنی چاہنا ہوا وہ اے وے کہ جب تک بندے دا اپنا ہونا ختم نہ ہو جائے اور بندہ اے نہ کہے کہ یا رسول اللہ میں نہیں ہوں تو ہی تو ہے میں نہیں ہوں تو ہی تو ہے میں نہیں ہوں تو ہی تو ہے اس وقت تک کچھ بھی حاصل نہیں ہوندا تے التجا کرو عرض کرو اپنے ہونے نو مکا کے عرض کرو تے پھر انشاءاللہ عزیز جڑا ہے تواڈے تے کرم نوازی بھی ہوئے گی میرا ایمان ہے کہ مہربانی بھی ہوئے گی اور جڑیاں ساڈے اتے مشکلات نے یہ بھی دور ہو جانگیاں ایک آخری گل عرض کر کے جڑی کہ وقت دی ضرورت بھی ہے اور اسی ہر محفل دے وچ جا کے جڑی ہے وہ کری دی ہے کہ ساڈا یہ جڑا سلسلہ چشتیہ صابریہ ہے جڑا تواڈے سامنے سی سجا کے بیٹھے ہیں ایک قبلہ عالم سلطان العارفین پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری میرے پردادا حضور تو جلائے وہ چلے آیا ہندوستان دے وچ ضلع ہوشیارپور تحصیل دسوہ پنڈ شاہپور سیداں دے وچ آپ نے ایک خانقاہ جڑی ہے مقرر کیتی خانقاہ چشتیہ صابریہ سنوریہ دے نام تو اور اس تو بعد 1915 دے وچ آپ نے اس سلسلے دا باقاعدہ طور تے جڑا ہے وہ آغاز کیتا اور 9-10 ہاڑ نو آپ نے جڑا ہے ختم خواجگان جڑا ہے وہ دلانا شروع کیتا اس تو بعد 1947 دے وچ آپ پاکستان تشریف لے آئے ضلع ٹوپا ٹیک سنگھ دی تحصیل گوجرا دے علاقے لدھڑ پنڈ دے وچ 342 جیمبے لدھڑ دے وچ ادھر آپ نے آ کے اپنی خانقاہ جڑی ہے اسی طریقے دے نال جس طرح ہندوستان دے وچ قائم کیتی سی اسی طریقے دے نال جڑی ہے مقرر کیتی ہے اور اس تو بعد جس وقت آپ 1967 دے وچ پردہ فرما گئے کہ آپ دے صاحبزادے قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار جڑا ہے مسند تے تشریف لے آئے ساڑھے بزرگاں دا لقب ہے تاج والی سرکار کیونکہ یہ تاج والی سرکار لقب جڑا ہے یہ تاج حضرت میرے پردادا حضور قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نو بارگاہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی میری دی بارگاہ چو عطا ہویا اور جس وقت پیر سید محمد حسین شاہ وصال فرما گئے تو آپ تو بعد یہ تاج مبارک جڑا ہے میرے دادا حضور قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب دے سر تے آیا یہ سجادہ نشین کی باقاعدہ طور سے جڑی یہ نشانی ہوندی ہے قبلہ عالم پیر دلشاد حسین شاہ صاحب آئے تھے آپ نے پیر محمد حسین شاہ صاحب دے دربار شریف جڑا سی آپ نے چک نمبر 342 جیمبے لدھڑ شریف دے وچ دفن کیتا جتھوں دے مزار شریف دی تصویر بھی تھوڑے سامنے ہیں
تے آپ نے 30 سال دے دورانیے دے وچ مزار شریف جڑا ہے مکمل کیتا 1997 دے وچ 30 سال بعد آپ پردہ فرما گئے اس کے بعد آپ دے صاحبزادے میرے والد ماجد قبلہ عالم پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تشریف لے آئے اور وہ تاج جڑا ہے قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب تو بعد پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب دے سر تے آیا وہ اس وقت سلسلے دے سرپرست اعلیٰ نے بزرگ نے تسی دوست دعا فرماؤ کہ مالک جڑا ہے انہوں نے صحت تندرستی عطا فرمائے اے جڑا تاج مبارک تسی دیکھ رہے ہو اے پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب دے سر انور تے جس دی تسی زیارت کر رہے ہو یہ تاج مبارک جڑا ہے ہر سال جڑا باقاعدہ طور تے جڑا 9-10 ہاڑ نو 23-24 جون نو باقاعدہ طور تے ختم خواجگان دلایا جاندہ ہے 108 سال ہو گئے اس نو ہندیاں نو اور ہر سال اس عرس مبارک تے نیا تاج مبارک جڑا ہے تشویح وہ بنایا جاندہ ہے اور ادھی تاج خوشی جڑی کیتی جاندی ہے پھر پورا سال جڑا ہے جتنیاں محافل ہندیاں نے اسے دنال ہی جڑا ہے جاری و ساری ہندیاں نے ہر سال جڑا ہے پھر نوا بنایا جاندہ ہے پھر تبرک واسطے وہ پھر مریدین دے وچ تقسیم کر دیدا ہے پچھلے سال اے تاج مبارک جڑا ہے اسی انہاں نو عطا کیتا سی شمشاد صاحب مرزا شمشاد چشتی صابری نو اور 85 ڈی والے حضرات نو انہاں نے پھر باقاعدہ طور تے اس تو بڑا فیض بھی حاصل کیتا ہے اور اس دے وچ کیونکہ ایک ولی دے سر دے اتے 1 سال دا عرصہ جڑا اتنے گزاریا ہے اور دوسری گل یہ کہ عطا ہویا قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب تو ایک ولی کامل دی بارگاہ چوں اور انہاں نو عطا ہویا قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کو اور انہاں نو عطا ہویا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری دی بارگاہ چوں خواجہ صاحب نے اس تاج مبارک پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نو ساڑھے سلسلے دے وچ عطا فرمایا تو میں عرض کر رہا سی کہ قبلہ عالم پیر دلشاد حسین شاہ جو پردہ فرما گئے پیر ظفر حسین شاہ صاحب جو سیٹ تے تشریف لے آئے نے یہ صرف ساڑھے سلسلے دے وچ زیادہ نشین ہی نو پا سکتا ہے تے قبلہ عالم دعا فرماؤ کہ قبلہ عالم دی صحت جڑی ہے وہ ٹھیک ہوئے تے انشاءاللہ تشریف لے آن گے تے پھر جڑا ہے تو انہوں سر انور تے پاکن دکھان گے تے پھر جدوں سر تے پاکن دکھان گے تے پھر جلوائی جڑا کو ہور نظر ہوگا کیونکہ دلہ بنے علی احمد صابر پہن فریدی تاج رہے میں گل کر رہا سی کہ قبلہ عالم پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب دے پردہ فرما جان تو بعد پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب نے سلسلے دی ترویج واسطے جڑا ہے کافی زیادہ جڑا ہی کردار کیتا اور دربار عالیہ تے کافی زیادہ تعمیر کروائی واش روم دے حوالے دے نال کمرے دے حوالے دے نال تندوراں دے حوالے دے نال کیونکہ عرس بہت بڑھ گیا مریدین بھی آنا شروع ہو گئے بہت زیادہ تعداد تو دے وچ پورے پاکستان چوں اس تو علاوہ پھر ساڑھے بزرگاں نے قبلہ عالم پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نے ضلع رحیم یار خان دی تحصیل صادقہ آباد دے علاقے وچ ایک علاقہ ہے ولہار نام بہت پرانا علاقہ ہے اور اتھے وچ آپ نے کیونکہ ساڑھے زیادہ تر جڑے مریدین نے ہندوستان چوٹ کے آئے سن ہجرت کر کے دے کچھ لوگ جڑے سن اس سندھ وچ چلے گئے زیادہ تو آپ نے سندھ والے دی آسانی واسطے کہ بھی وسطی پنجاب چ انہوں نے آنا مشکل ہے تو پھر ضلع رحیم یار خان دے وچ خانقاہ جڑی مقرر کر دیتی اور سال بعد خواجہ صاحب دا جڑا عرس ہے وہ اسے منعقد کرنا شروع کر دیتا 17-18 مارچ نو جدی تاریخ بھی جڑی 3 نمبر تے اوپر لکھی ہوئی ہے تسی دوست پڑھ سکتے ہو کہ 71 سال ہو گئے اتنے ڈیوٹی دندیاں نو اور 1951 چ آپ نے آستانہ جڑا سی تشکیل دیتا الغرض آپ نے باقاعدہ طور سے ایک آستانہ بنایا پھر پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب نے اس دی مزید تشکیل دیتی پیر ظفر حسین شاہ صاحب ہوں جاندے نے ہوتے اسی بھی نال جا کے ڈیوٹی کری دی ہے تو 25 مرلے تقریباً وہ جگہ سی پھر 15 مرلے جڑی ہے آج تو 10 سال پہلے انہوں نے مالک نے توفیق عطا فرمائی نال لڑا کے اس نے بڑھایا گیا وسیع ہو گیا عرس پھر اس تو بعد پیر دلشاد حسین شاہ صاحب دی خواہش سی کہ ضلع بہاول نگر دے وچ ایک آستانہ قائم کیتا جاوے تواڈے ضلع جڑا نال ضلع لگدا ہے ضلع بورے والا تو اگلے پاسے ضلع بہاول نگر حاصل پور دے ایریے دے نال اوتھے ایک علاقہ آندا ہے مروٹ نام دا تحصیل فوٹا باز دے وچ ایک مروٹ دا علاقہ ہے اوتھے جڑا ہے اسی ایک آستانہ 2018 دے وچ تشکیل دتا 2019 دے وچ اودی تعمیر کیتی گئی 17 مرلے جگہ دے وچ اس تو بعد جڑا ہے اللہ تہاڈا بھلا کرے 17 مرلے تو بعد 2020 دے وچ مالک نے توفیق عطا فرمائی 32 مرلے دے نال سانو جگہ جڑی ہور مل گئی 9.5 لاکھ دے قریب تقریباً اودا بھی سودا ہویا تے 14-15 لاکھ روپیہ جڑا ہے اودے تے لگا کے اسی اس نو تیار کیتا تے اودی بھی کافی رقم جڑی ہے جی درگاہ دے ذمہ بقایا جا تے پچھلے سال 2018 دے وچ مالک نے سانو توفیق عطا فرمائی کہ اسی بڑے دربار شریف تے نواں لاہور دے وچ
6000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਲਗਾਇਆ, ਸੋਲੰਗ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੱਢ ਗਏ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 63-64 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਆਈ। ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਜੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾजिबुल अदा है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि एक फलाही कम जड़ा है ताउन दे नाल चलदा है। ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहु अदआफ़न कसीरतन, कि जो लोग अल्लाह को कर्जा देते हैं तो अल्लाह जो है उनके अजर में और ज़्यादा जो है वो इजाफा कर देता है। तो जो मुनाफिकीन ने गल सुनी तो उन्हें क्या इसका मतलब ये कि अल्लाह फ़कीर हो गया तो असी गनी हो गए कि अल्लाह ने साढ़े को मंगना शुरू कर दिता। तो अल्लाह दर असल माल दे के अपने बंदे को आजमाउंदा है कि मेरा बंदा मेरी राह दे विच कितना खर्च करता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान दे विच फरमाया कि तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि ताआवन करो नेकी और तकवा के कामों में और ना ताआवन करो बुराई और गुनाहगारी के कामों में। तो चूँकि एक फलाही सिलसिला है, तरबियती सिलसिला है, तो काफ़ी ज़्यादा मामला जोड़े ने हजे दरगाह दे जिम्मा वाजिबुल अदा ने, जिस दी वजह दे नाल किसी किस्म के नवे मामले नूं जिहड़ा है वो नहीं तश्कील दिता जा रहा। तो साड़ी कोशिश है वे कि किसी तरीके दे नाल पुराने वाजिबात जिहड़े ने अदा हो जाण। ते असी अपील करने कि तुहानूं दोस्तां नूं कि साडे नाल इस सिलसिले दे विच तुसीं ताउन फरमाओ। तबूक दा मौका आया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तबूक दे मौके ते ऐलान फरमाया कि भाई कौन है रोम दे नाल जंग करनी सी। ये इस तरह ही है जिस तरह अजकल असी अमरीका नूं हथ पा लईए, अमरीका दे नाल जंग ला लईए। ते रोम दी जंग इतनी बड़ी जंग सी। तो हुजूर ने फरमाया कि कौन है जो दीन के लिए ताउन करता है, दीन के लिए बाहर निकलता है। तो जिस वक्त मैं अर्ज की थी कि नबी करीम ने सहाबा नूं कहा भी कौन है जो दीन वास्ते खुल के ताउन करता है। ते हज़रत उमर फारूक आज़म उठे तो अपने घर का अद्धा समान जो सिर ते चुक के लै आए। तो दिल च ख्याल की है कि हर काम दे विच अबू बकर अगे वध जाते सन, तो अज अबू बकर तो भी अगे वध जाना है। तो देखा कि थोड़ी देर बाद अबू बकर जिहड़ा है वो सिर के उत्ते काफ़ी सारा समान लदी लियाण डे ने। तो हजूर ने देखा कि अबू बकर सारा कुछ लै आए हो कि घर के भी कुछ छड्ड आए हो। अर्ज की कि या रसूला घर दे विच अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छड्ड के आ गए। मालिक तुहानू खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए, साड़ी मुश्किलात आसान फरमाए और करम नवाजी फरमाए, रिज़क दे विच बरकत अता फरमाए। मेरी बड़ी दुआ है सारियां वास्ते कि मालिक जिहड़ा है साडे गुनाहां नू मुआफ़ फरमाए और साडे ते जिहड़ी मुश्किलात आईयां ने हुजूर दे इस पाक महीने दे सदके उसनू आसान फरमाए और खैर फरमाए। इंशाअल्लाह जी दुआ होएगी, इख्तितामी दुआ होएगी और करम नवाजी होएगी। और इंशाअल्लाह जी उस तो बाद लंगर शरीफ का एहतमाम है। लंगर शरीफ सारे दोस्त जिहड़ा है वो करके जाना। तो फिर एक ऐलान तुहानू एक होर करना चाहना है कि साडा तुहाडे करीब है एक बूरे दे नाल माछीवाल का इलाका, उहदे विच चक नंबर 535 ईवी हैगा जे। साल बाद उत्थे साडा उर्स हुंदा है 24 अक्तूबर नूं बाकायदा तौर ते जिहड़ा महफिल समा हुंदी है तुहाडे अपने एरिए दे विच है। जिहड़े दोस्त शौक रखण उत्थे तशरीफ लियाण और सबक हासिल करन, क्योंकि उत्थे भी महफिल समा दा प्रोग्राम हुंदा है 24 अक्तूबर दी रात नूं। यह तारीख लिखी हुई है 17 नंबर ते 17वें नंबर ते। ये साडा पूरे साल का एक सालाना शेड्यूल है। सालाना तरीखा जिहड़ियां ने लिखियां ने कि 29 सितंबर तो बाद लोहारा दी खुई दा उर्स है, उस तो बाद जिहड़ा है माछीवाल दा उर्स है, उस तो बाद साडा गुजरांवाले दा उर्स है, फिर उस तो बाद जिला टोबा दे विच जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया अड्डा नवां लाहौर दे विच जिथे पीर सईद मुहम्मद हुसैन शाह साहब दा आस्थाना है, उत्थे 29 नवंबर नूं उर्स होएगा। दोस्त ही तशरीफ लियाओ, इंशाअल्लाह जी दुआ भी होएगी, फैज़ याबी भी होएगी, करम नवाजी भी होएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। इलाहुल आलमीन जो कलमा कलाम इस पाक महफिल दे विच पढ़िया गया कबूल मंजूर फरमा। जो मौका तुआम एहतमाम इंतजाम इंसराम दोस्तां दी हाज़री है मौला करीम कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन सब मंजूर शुदा सवाब सब तो पहला हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम रऊफुर रहीम दी बारगाह च पेश कर दे कबूल मंजूर फरमा। हजूर दी खिदमत पेश करन तो बाद पेश कर देने सवाब 1,24,000 कौम अंबिया अलैहिस्सलाम दी वाही कुदसिया सवाब
چہاردہ معصوم، دوازدہ امام شہداء کربلا رضوان الصواب، شہیدین صدیقین صابرین مکرمین رضوان الصواب، سیدنا شیخ قدر جیلانی غوث سلمانی محمد سبحانی رضوان الصواب، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجی رحمۃ اللہ علیہ رضوان الصواب، سیدنا خواجہ بابا فرید الدین مسعود شیخ پاک پدری رحمۃ اللہ علیہ رضوان الصواب، مخدوم بادشاہ دو جہاں علاؤ الدین احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ رضوان الصواب، آفتاب خاندان چشتیہ صابریہ شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ رضوان الصواب، مجدد خاندان چشتیہ صابریہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ رضوان الصواب، پیر محمد ناظم شاہ سنوری رحمۃ اللہ علیہ رضوان الصواب، سلطان العارفین قدس وارقین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ رضوان الصواب، نائب غوث اعظم علامہ پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ رضوان الصواب، چشتیاں نوشائیاں نقشبندیاں قلندریاں قادریاں سہروردیاں کی رواح کو ثواب، کل اولیاء اللہ رضوان علیہم اجمعین کی رواح کو ثواب، جملہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات صالحین صالحات کی رواح کو ثواب، اور مولا کریم جو دوست حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما، مولا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مولا کریم جن کے کاروبار نہیں ان کو کاروبار عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، لقمہ حرام سے بچا، مولا کریم جن دوستوں نے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، کلیم اللہ کو مولا کریم بلڈ کینسر ہے مولا کریم اس کو شفا عطا فرما، موسیٰ کو بلڈ کینسر ہے مولا کریم اس کو شفا عطا فرما، ارشاد کو بلڈ کینسر ہے مولا کریم اس کو شفا عطا فرما، کامران کو بلڈ کینسر ہے مولا کریم اس کو شفا عطا فرما، مولا کریم بھائی شمشاد چشتی صاحب جی کا بھتیجا بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، بہن زرینہ بی بی ہے بڑی پیار والی مریدنی ہے اس کی بچیوں کے اوپر رحمت فرما اور اس کے اوپر کرم فرما، مائی نسیم بی بی ہے کوٹ سمابا سے مولا کریم اس کی بیٹی جو ہے بیمار ہے تکلیف میں ہے مولا کریم اس کو شفا عطا فرما، جن جن دوستوں نے بھی مولا دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، جنہوں نے مولا اس محفل کے انعقاد میں دام میں در میں سخن قدم کل میں جس طرح کا بھی حصہ لیا ہے مولا سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرما، مولا ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مولا کریم جو ملک پاکستان جس بحرانی کا شکار ہے مولا کریم اس سے نجات عطا فرما، رزق میں فراوانی عطا فرما، جو سیلاب کی وجہ سے مولا کریم پریشان حال ہیں مولا کریم ان کی پریشانی دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا الہی بخش دے مصطفیٰ کے واسطے، وارث نبی خیر الورا اور مرتضیٰ کے واسطے، ثانیہ امام پیشوا معصوم شاہ مجتبی زوجہ شیر خدا خیر النساء کے واسطے، نام جو شبیر ہے شاکر رضا تقدیر ہے ہم میری اکسیر ہو شاہ کربلا کے واسطے، حضرت عابد کی بیماری کا صدقہ ہے خدا قلب روشن ہو میرا قیدی جفا کے واسطے، باقر و جعفر دہیں گلیں من باغ نبی اور امام موسیٰ و کاظم رضا کے واسطے، امام نقی امام تقی ہر دو وسیع ہر دو شفیع اور امام عسکری مہدی ہدا کے واسطے، پوری ہو دلشاد معصوم کی صدقی آرزو، قلب روشن ہو ہمارا ان با وفا کے واسطے، قبر روشن ہو ہماری ان با وفا کے واسطے، مولا ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے کھول دے، ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہمارے دلوں کو عشق رسول سے مالا مال فرما، مولا زندہ رہیں تو ایمان پہ زندہ رہیں، موت آئے تو ایمان پہ موت آئے، اور جب دنیا سے جائیں تو کلمہ حق زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو ایک عظیم کامیاب محفل کروانے پر، لائنیں بنا لیں سب دوست۔